नाज़रीन, कुछ ऐसा हुआ है कि इस जंग की जो सारी इक्वेशन है वो अप साइड डाउन हो गई है। सब कुछ जब बदल गया है, कुछ बहुत ही खतरनाक ट्रंप और नेतन्याहू की जानब से कर दिया गया है। इस जंग का जब सबसे जो खौफनाक तरीन फेज था उसको ट्रिगर कर दिया गया है। वो फेज कि जिसके अंदर सबके लिए तबाही है, जिसमें अंदर सब कुछ जब वो भस्म हो जाएगा, इस रीजन की इकॉनमी भी और यूरोपियन इकॉनमी भी और वर्ल्ड इकॉनमी भी, और सबके लिए नुकसान है। यानी कि जब वो एक रियल वॉर नहीं जीत सके, जब वो ईरान की कौम को तोड़ नहीं सके, जब ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को वो नहीं खुलवा सके, तो अब वो जो होता है ना कि मतलब बस सभी तबाह कर देना, अब ये काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। देखें, इजराइल तो हमेशा यही माइंडसेट रखता है, लेकिन अमेरिका जिसके ऊपर एक इंटरनेशनल कमिटमेंट मौजूद है, जिसके इत्तेहादी हैं, जिसकी इंटरनेशनल जो जिम्मेदारियां हैं, उसने ये जो अप्रोच ली है ये शायद कोई भी नहीं सोच रहा था। अब हुआ नाज़रीन ये है कि मतलब ये बहुत बड़ा वाकयात हो गया। मैं इसको समझाने की जब कोशिश करता हूं। नाज़रीन, इजराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने अंदर भस्म कर लेगा और रीजनल इकोनॉमी को अपने अंदर भस्म कर लेगा। और अभी आप देखेंगे कि दुनिया में अभी यूरोपियन जो गैस है वो बिल्कुल ऊपर चली गई है। ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर दिए गए हैं। कौन से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? जो आगाज किया गया है वो किया गया है ईरान का जो गैस, उनका जो रिफाइनरी है, गैस प्लांट है, गैस फील्ड है, उसके ऊपर अटैक किया गया। और कौन सा गैस फील्ड? जो कि ईरान का सबसे बड़ा है, और ना सिर्फ ईरान का सबसे बड़ा है बल्कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस फील्ड है जिसके ऊपर अटैक किया गया। ठीक हो गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस फील्ड है जिसके ऊपर अटैक किया गया। और साथ ही दुनिया में गैस प्राइसेस जब वो जंप कर गई हैं, ये विद इन मिनट्स हो रहा है ये सारा मामला। और ये कहां पर वाकया है? अब ये इसमें एक एक नुक्ता सुनते चले जाइए। ये कहां पर है? ये ईरानियन मेन लैंड पर वाकया नहीं है, ये पर्शियन गल्फ के अंदर वाकया है। पर्शियन गल्फ के अंदर ये आइलैंड है, वहां पर ये गैस फील्ड जब वाकया है। और अगली बात सुनिए, ये कतर का भी है। ये जो गैस फील्ड है इसको कतर और ईरान दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं, इसमें दोनों के शेयर हैं। यानी इससे जो रेवेन्यू आता है वो कतर को भी जाता है, ईरान को भी जाता है। इसकी जो मलकियत है वो ईरान की भी है, कतर की भी है। तो ये किस पर हमला हुआ? कतर पर हमला हुआ। किया किसने? अमेरिका ने। यानी मैंने आपको बताया ना कि अपसाइड डाउन हो गया सारा कुछ। तो ये अमेरिका की जानिब से कतर की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर दिया गया। अब आप जरा बताएं कि ये इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया है। वो अमेरिकी सदर जो दुनिया में अमन लाने के लिए आया था, वो ना सिर्फ अमेरिकी मफादात के ऊपर सबसे बड़ा नुकसान वो खुद पहुंचा रहा है, और डॉक्टर्स की इसके हवाले से रिपोर्ट्स मौजूद थी। इसका फॉरवर्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसने बताया था कि ये दुनिया में कितने बड़े क्राइसिस पैदा कर सकता है। और हम ये बात करते रहे कि ये दुनिया में आलमी जंग भी छेड़ सकता है, ये दुनिया में बड़े बड़े क्राइसिस लेकर आ सकता है। और ये क्राइसिस ने जब दुनिया में पैदा कर दिया है। अब नाज़रीन, हुआ क्या है? हुआ यह है कि देखिए, कल यूरोप और अरब वर्ल्ड इनकी स्टेटमेंट्स आई। इन्होंने ये कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। यूरोपियंस ने कहा, साउथ कोरिया ने कहा, जापान ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। नेटो ने कहा हमारी जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है और अमेरिका जाने उसका काम जाने। सेम ऐसी ही स्टेटमेंट्स हैं वो अरब ममालिक से आई। इवन यूएई से भी, जो किंग ऑफ जॉर्डन गए थे वहां पर भी उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इस तरह की जारी की, और बाकी मुल्कों से भी आई कि ये हमारी जंग नहीं है। और आपको बता, लिंडसे ग्राहम वहां से ट्वीट कर रहा था कि ये लड़ क्यों नहीं रहे ईरान से, वो पहले गुस्सा कर रहे थे। इन्होंने कल स्टेटमेंट जारी की कि ये हमारी जंग नहीं है भाई, ना हमसे पूछकर शुरू की है, बल्कि हमारा तो नुकसान हो रहा है, जो कि बिल्कुल जायज इनका नुक्ता नजर है। और यूरोप की भी जायज बात है कि भाई ये तो किस लिए जंग जब शुरू की गई। तो ये कल जो पोजीशन इन्होंने अपनी वाजे की, ज़ाहिर है अब ये बात जब ट्रंप को कैसे हजम हो सकती थी। ठीक है, ट्रंप एक घमंड का मारा हुआ, और इत्तेहादी कौन है? नेतन्याहू। मशवरे किसके ऊपर चलता है? नेतन्याहू के, जिसका मकसद ही सबकी तबाही करना है। ठीक है ना। तो इसकी जो घमंड है उसको कहीं जब वो ठेस पहुंची है, और ये बिल्कुल इसने जब वो भस्म करने वाला काम जब वो शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर अटैक शुरू हो गए हैं, और आगाज कहां से हुआ है? जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो गैस फील्ड है, जहां से दुनिया को गैस जा रही है। अच्छा, अब नाज़रीन यहां पर इक्वेशन ये थी कि ईरान किस तरह से जंग लड़ रहा है। ईरान जंग इस तरह से लड़ रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, बेसिस को निशाना बना रहा है,
اور امریکی اتحادیوں کو پریشرائز کر رہا ہے تاکہ وہ پریشر ڈالیں امریکہ کے اوپر. یورپین انڈر پریشر ہیں ڈیو ٹو انرجی کرائسس. جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، گلف، آل آف دیم. کچھ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش سے پریشان ہے. گلف ممالک براہ راست ان اڈوں پر حملوں سے پریشان ہیں. تو یہ ایکویشن ہے کہ ایران پریشرائز کرے گا امریکی اتحادیوں کو, اور یہ اتحادی جب وہ جا کر پریشرائز کریں گے امریکہ کو, کیونکہ ایک کمٹمنٹ ہے امریکہ کے ان تمام ممالک کے ساتھ. تو اب یہ جو کام ٹرمپ نے کیا ہے اس میں اس نے بالکل فارغ کر دیا ہے, ایسا لگ رہا ہے اپیرنٹلی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے فارغ کر دیا مڈل ایسٹ کے اتحادیوں کو بھی, اور یورپین اتحادیوں کو بھی, اور پیسیفک کے اتحادیوں کو بھی. یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جاپان کی اکانومی کا کیا ہوگا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کے اندر کیا امن آئے گا, ان کی اکانومیز کا کیا ہوگا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یورپینز کے ساتھ کیا ہوگی. اور یہ بات ایسے ہی ہم نہیں کر رہے, اس نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا ہے. اس نے کہا ہے جو تازہ ترین اس کا, یعنی ادھر یہ حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کا ساتھ ہی ٹویٹ آیا, اس نے کہا ہے کہ ہم ایک تو ہے جو ایران میں بچا کچھ ہے وہ تباہ کرنے جا رہے ہیں, اور ایران کی گورنمنٹ جب بالکل کولیپس کر جائے گی. اور یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو اس نے لکھا دا سو کالڈ اسٹریٹ آف ہرمز, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی آپ جنگ ذرا دیکھیں کہ جنگ کیا ہونے جا رہی تھی. اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے وہ آ رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے پریشر ہے امریکہ پہ. امریکہ کہہ رہے ہیں, یعنی امریکہ دیکھیں امریکہ کو تو فرق پڑنے والا ہے. یہ یورپ کی اکانومی, جاپان کی اکانومی, ساؤتھ کوریا کی اکانومی, گلف کی اکانومی, ان کی یہ متاثر ہوں گے. تو امریکن اکانومی کوئی الگ سے چیز ہے, وہ کوئی خلاق کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, وہ انہی کی اکانومیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اکانومی ہے. یہاں پر جو ساری بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہی پیسہ جب وہ امریکہ میں جا رہا ہے. اور یہاں پر یہ گلف جو ساری بزنس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہاں سے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز جب امریکی جو اکانومی ہے اس کے اندر جا کر انویسٹ ہو رہے ہیں. تو امریکہ کے لیے تو اس جنگ میں پہلے دن سے کچھ نہیں تھا. اب جو ٹرمپ نے کیا صرف چونکہ اس کی ایگو کو ٹھیس پہنچی ہے, اور چونکہ وہ مکمل طور پر نتنیاہو کے نرغے کے اندر ہے, تو اس نے یعنی کہ ان کو بالکل ڈمپ کر دیا, اپنے تمام اتحادیوں کو ڈمپ کر دیا ہے کہ وہ قطر کے انرجی انفراسٹرکچر کے پر اٹیک شروع کر دیا. بھئی ایران کا ہے تو وہ قطر کا بھی تو ہے نا, اور چونکہ ایران نے یہ کر رکھا ہے کہ ہم جواب میں سب کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو اٹیک کریں گے, اس کے باوجود یہ حملہ کیا جا رہا ہے. چونکہ ایران نے تو کہہ رکھا ہے کہ ہم جواب میں سب کا انرجی انفراسٹرکچر نشانہ بنائیں گے. اور ایران نے کیوں کہہ رکھا ہے؟ کیونکہ ایران یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ اس سے پریشر امریکہ پر جائے گا, کیونکہ یہ امریکن اکانومی کا ایک پلر ہے یہ سارا انرجی انفراسٹرکچر. اور اسرائیل کو فرق نہیں پڑتا کہ اس انرجی انفراسٹرکچر پر اٹیک ہونا ہے تو ہو پیا, ٹھیک ہے نا, اس کو فرق نہیں پڑتا. جاپان کی اکانومی کا کیا ہوتا ہے اس کو اسرائیل کو اس سے فرق نہیں پڑتا, امریکہ کو پڑتا ہے. امریکہ ہے, یہ کالونی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی جو بھی امریکہ کی تاریخ ہے اس کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس وقت امریکہ ایک سپر پاور ہے جہاں پر یونائٹڈ نیشن ہے, جنہوں نے انٹرنیشنل لا بنایا ہے, جنہوں نے رول بیسڈ ورلڈ آرڈر بنایا ہے, جن کے اتحادی ہیں, جن کی کمٹمنٹس ہیں. تو اگر امریکہ اب اس لائن پر آ گیا ہے کہ ان کو کسی کی تباہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹ آف ہرمز سے فرق نہیں پڑتا ہے, اس کا کیا ہونا ہے کیا نہیں, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایران کو وہ ڈسٹیبلائز کریں گے, اس کے بعد یہ پورا ریجن بھی ڈسٹیبلائز ہوگا, اسٹریٹ آف ہرمز بھی ڈسٹیبلائز ہوگا, گلف آپریشن گلف بھی ڈسٹیبلائز ہوگا. بدلے میں اگر مڈل ایسٹ کے ممالک کے انرجی انفراسٹرکچر پر اٹیک ہوتے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ظاہر ہے یہ امریکی مفاد میں تو نہیں. تو اپنی ایگو کے چکر میں ٹرمپ صاحب نے وہ کام شروع کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہو کچھ جو ہے وہ کہا نہیں جا سکتا. اور اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا ہے, جو ایکٹیو نیوکلیر پلانٹ ہے ایران میں اس پر حملہ ہوا ہے, اور 200 میٹر کیا ہوتا ہے 200 میٹر صرف تھوڑے سے فاصلے کے اوپر آ کر جب وہ پروجیکٹائلز گرے, ٹھیک ہے. اور رشیا سے بڑی سخت ترین کنڈیمنیشن آ رہی ہے, رشیا سے بڑا سخت ترین اس کا موقف آ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ دوبارہ براہ راست حملہ جو وہ بشیر نیوکلیر پلانٹ پر ہو سکتا ہے جس میں رشینز بھی موجود ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بڑی ڈیزاسٹرس نیوکلیر کیٹاسٹروفی جو ہے وہ ایران میں ہو سکتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر یہ حملے جو بند کیے جائیں. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جنگ جو وہ ایک ریئل وار نہیں جی سکے, ایران کے میزائلوں کو نہیں روک سکتے, ایران کے ڈرونز کو نہیں روک سکتے, اس لیے اب یہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ تباہی, بس تباہی, سب کی تباہی. یہ فیز انہوں نے جب ٹریگر کر دیا. اب یورپ اس سے کیسے نکلتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یورپ نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا کہ جنگ ہماری نہیں ہے, لیکن یہ جو کچھ, اور اس میں ٹرمپ نے جو ٹویٹ میں ایک اور چیز لکھی جو ہم بات کر رہے تھے, اس نے کہا کہ ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ جو مجبور کرے گا
हमारे नॉन रिस्पॉन्सिव इत्तेहादियों को कि वो इस जंग में शामिल हो जाएं। यानी ट्रंप जो है वो कुछ ऐसा शुरू उसने कर दिया है कि वो बाकी मुल्कों को बकायदा ड्रैग कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसने सबको कहा कि आओ हमारी मदद को, वो नहीं आए। तो अब ट्रंप कुछ ऐसा कर रहा है नेतन्याहू के साथ मिलकर के, इन सबको उसमें ड्रैग करने जा रहा है, गल्फ को भी, यूरोप को भी और बाकी सबको। ठीक है, तो अब यूरोप इससे कैसे निकलेगा, गल्फ इससे कैसे निकलेंगे और बाकी दुनिया इससे कैसे निकलेगी, ये बहरहाल देखना है। और सबकी इकोनॉमीज एट स्टेक हैं और इक्वेशन अब सारी की सारी कहीं ना कहीं बदल गई है। खैर, अब ईरान ने कहा जी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और उन्होंने पहले वार्न किया हुआ था कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि अब हम मजीद वेपन्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो इससे पहले हमने इस्तेमाल नहीं किए। और कतर की कंडेमनेशन आई है विद इन मिनट्स। यानी जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि गजा पर खामोशी का नतीजा ये रीजनल वॉर निकला है, और इस पर खामोशी का मतलब अमन और प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बल्कि इन मुल्कों को मजीद नुकसान होगा। तो आज नुकसान हो गया ना, उनके सबसे बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो गया ना, तो ये मैसेज कतर के लिए भी है, अरबों के लिए भी, सबके लिए। तो अब भी अगर ये खामोश बैठे रहेंगे तो इससे आगे भी अभी बहुत कुछ इनके साथ होने जा रहा है। और ये हमला तब खलीज फारस के अंदर किया गया है जब ओआईसी का इजलास हो रहा है, उस ओआईसी के इजलास के दौरान ये अटैक किया गया। और ये जो कात्ज कह रहा था ना इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के आज बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, तो ये सरप्राइज है वो इसराइल और अमेरिका की जानब से दिया गया है। और इसराइल ने बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी की है कि यह हमला हमने अमेरिका के साथ मिलकर किया है। कतर को और अरब ममालिक को उन्होंने मैसेज दिया कि इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर हमने यह हमला किया है। कतर किसी भूल में ना रहे, अरब ममालिक किसी भूल में ना रहे। तो अगर अमेरिका ने इन ममालिक को डंप कर दिया है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन मुल्कों की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से, तो फिर इन मुल्कों को सोचना चाहिए कि अमेरिका किस तरह इनके साथ जो डबल गेम के ऊपर उतर आया है और उसको इन मुल्कों की सलामती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये मालिक जो है बड़े बहुत ज्यादा जो प्रेशर के अंदर आने वाले हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिए, साउथ कोरिया ने अलर्ट बढ़ा दिया है ड्यू टू ऑयल सप्लाई का जो क्राइसिस है और गैस सप्लाई का जो क्राइसिस है। साउथ कोरिया ने अलर्ट कर दिया अपने मुल्क में। साउथ कोरिया का क्या ताल्लुक है जंग से, लेकिन ये हीट जो है वो कहां कहां पहुंच रही है। साउथ कोरिया और इसके साथ जो स्वीडन है उसने कहा है कि ईरान की जो जंग है ये हमारे मुल्क में थ्रेट लेवल को और बढ़ा रही है। यानी स्वीडन ने भी कहा कि मामलात हमारे यहां भी खराब हो रहे हैं। तो कहां स्वीडन, कहां साउथ कोरिया, कहां ऑस्ट्रेलिया, कहां जापान, ये सब के सब जो मुतासर हो रहे हैं। तो एक यानी कि ग्लोबल इंपैक्ट इसका आ रहा है, और जिसने जिम्मेदारी लेनी थी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की, चूंकि वो खुद डिक्लाइन में जा रहा है, क्योंकि वो एक जंग नहीं जीत पा रहा है, तो वो सबको बस भस्म कर देना चाहता है, सबकी इकोनॉमीज को और सबकी स्टेबिलिटी को और दुनिया के अमन को बस भस्म कर देना चाहता है। यूरोपियंस भी सोचें, अगर उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेतन्याहू के हाथ में दे दी है तो फिर यही कुछ होगा जो इस वक्त हो रहा है। जब नेतन्याहू गजा में जेनोसाइड कर रहा था तो इनको नजर नहीं आ रहा था कि नेतन्याहू के असल गोल्स क्या हैं। तब तो ये बढ़ बढ़कर जब उसको सपोर्ट कर रहे थे, अब कह रहे हैं इस जंग से हमारा ताल्लुक नहीं। और अब ये जो काम शुरू हो गया है भाई, यहां से यूरोप की भी गैस जा रही है 6% फौरी यूरोप के अंदर गैस विद इन मिनट्स। इधर हमला हुआ विद इन मिनट्स यूरोप में 6% गैस ऊपर चली गई, और ऑलरेडी 24% बढ़ी हुई है, 6% और ऊपर चली गई। और उसके बाद ये क्या करेंगे, क्योंकि ऑयल के रिजर्व इनके पास हैं, गैस के रिजर्व इनके पास नहीं है, और ऑयल के भी चंद दिनों के हैं, तो गैस के रिजर्व इनके पास नहीं है। तो रशिया और टर्की जो है उन्होंने कंडेम किया है, जो अली लारिजानी को असैसिनेट किया गया है उस पर सिर्फ 2 मुल्कों ने कंडेम किया है, और ओनली ओआईसी कंट्री जो टर्की है। टर्की ने बहरहाल बाकी तमाम मुल्कों से मुनासिब स्टांस जो वो लिया हुआ है, बाकी तो सब बिल्कुल जो ऐसे गुलाम बने हुए हैं कि जैसे पता नहीं। जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये गॉड से ज्यादा जो है वो ट्रंप से डरते हैं, जो ट्रंप ने तो डंप कर दिया सबको, अब क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी भी बस वही मेहनत समाजती करते रहेंगे, वाशिंगटन के पांव में बैठे रहेंगे। तो ये मामलात हो गए बहुत ज्यादा खराब। अब अगर ईरान का जवाब आता है इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो फिर क्या होगा। यानी अमेरिका को परवाह नहीं है, वो ये बता रहा है। ट्रंप बेसिकली अमेरिका को साइड पर रखे ट्रंप, क्योंकि अमेरिका का तो नुकसान देखें, अमेरिका के लिए इस जंग में पहले दिन से कुछ नहीं, अमेरिका इसमें से कुछ हासिल नहीं करेगा। और अमेरिका ये जो ट्रंप कर रहा है ना, ये अपने इत्तेहादियों के साथ ये सलूक, तो एम्पायर तो फारिग हो गया ना। एम्पायर का नाम ही इत्तेहादी है, तो वो तो उसने फारिग कर दिया अपने तमाम अलायंसेस को, तो अपने तमाम ट्रस्ट को। कतर के ऊपर कतर की सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए,
تو اسی کے انرجی انفراسٹرکچر کے برا کر, اور دنیا کا مجھے بتائیں اس سے کوئی ایران کی جنگی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی؟ اس گیس فیلڈ پر حملہ کر کے, اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اس کے ساتھ کوئی ایران کی جنگی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈ کو حملہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ساری دنیا کو میسج ہے. اردگان نے کہا ہے کہ اسرائیل کا جو حملے ہیں دیٹ گوز بیونڈ سیکورٹی موٹیوز, کہ یہ جو کہتے رہے ہیں نا یورپ کو اور ہمیں کہ ہم سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, یہ سیکورٹی جو ہے نا اس لائن سے بہت آگے چلے گئے. یہ کوئی سیکورٹی وغیرہ جو وہ نہیں کر رہے ہیں. غزہ میں, یمن میں, لبنان میں, ایران میں سیکورٹی کی جسٹیفیکیشن سے معاملہ بہت اوپر چلا گیا ہے, اور اس کے لیے گلوبل اویئرنیس کی ضرورت ہے. یورپ اس بات کو آج سمجھے. انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے سویلینز کو ان کی جو ہسٹوریکل لینڈز ہیں ان سے ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد بننے والا آرڈر فارغ ہو رہا ہے, اور مسجد اقصیٰ کو انہوں نے جان بوجھ کر جو وہ بند کیا ہوا ہے, اور انہوں نے یہ وارننگ جاری کی کہ یہ جو ہمیں اچانک سے نیریٹو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پرومس لینڈ ہے ہماری, اور یہ ہمارا شام تک بھی علاقہ ہے, فلاں تک بھی علاقہ ہے, یعنی گریٹر اسرائیل جو یہ باتیں اب کر رہے ہیں, یہ کوئی انسیڈنٹل نہیں ہے, یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے, بلکہ ایک اینٹی جو ہے وہ باقاعدہ اس وین کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہے کہ اس کو سپریورٹی کرنی ہے, اس نے پورے ریجن میں حکمرانی کرنی ہے. سوچئے کہ اسرائیلیوں کی حکمرانی کا کیا مطلب ہوگا, کیسے وہ ٹریٹ کریں گے؟ آج تو ان کی مکمل حکمرانی نہیں ہے تو وہ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, جب حکمرانی ہوگی تو دنیا کو, وہ دنیا کے انسانوں کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ ان کے ہاں سلیوری جو ہے وہ, ان کے جو بڑے اسکالر بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاں سلیوری جائز ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان سب کو غلام بنا کے رکھو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ باقی دنیا کے انسانوں کو اپنے برابر کا انسان ہی نہیں سمجھتے. تو یہ آج صرف ایران کی جنگ نہیں ہے, اور اس حملے سے تو یہ سب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ یورپ کی اکانومی کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے. یہ ایران کی اکانومی پر صرف حملہ نہیں ہے, قطر کی اکانومی پر حملہ, یہ یورپ کی اکانومی پر حملہ ہے. سو یہ ساؤتھ پارس فیلڈ ہے, اس کو نشانہ بنا گیا. اور دیکھیے اسٹرائک ہٹ ساؤتھ پارس, ورلڈ لارجسٹ گیس فیلڈ. ٹرکی کا میڈیا ٹائمز آف اسرائیل, قطر سیز کہ اٹس ڈینجرس اینڈ ارریسپانسبل. اب ان کو یاد آیا کہ یہ بڑے ڈینجرس اور ارریسپانسبل حملے کر رہے ہیں. پہلے دن اسکول پر حملہ ہوا, ہسپتالوں پر حملہ ہوا, 10,000 زخمی ہیں, اور جب وہ 1,000 سے زیادہ 2,000 سے بھی اوپر تعداد چلی گئی ہے, وہ شہید ہو چکے ہیں. نمبرز اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو تب یہ یاد نہیں آیا یہ ڈینجرس اور خطرناک ہے, اور یہ غلط بات ہے, یہ ارریسپانسبل ہے. اسکولوں پر حملے سے کچھ نہیں ہوا, اب گیس فیلڈ پر حملہ ہوا تو یہ ڈینجرس بھی ہو گیا اور ارریسپانسبل بھی ہو گیا. تو یہ ہے وہ خامی اس اپروچ میں جو یہ نہیں سمجھ سکے. اسرائیل ان کے ساتھ کھیلا ہے, اور یہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلیں. ایران تو اپنی جنگ لڑ رہا ہے, لڑے گا. اب یہ ملک یورپ کیا کرے گا, اور یہ ملک کیا کریں گے, اور جاپان کیا کرے گا, ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا کیا کریں گے, یہ اب انہوں نے دیکھنا ہے. ایران تو اپنی جو اس کا ایک ہے نا کہ ہم نے امریکہ کا مکو ٹھپنا ہے اور اسرائیل کا مکو ٹھپنا ہے, وہ اس میں جاری رکھیں گے. قطر کنڈیمز اسٹرائک آن سدرن پارس گیس فیلڈ, وارنز آف انرجی سیکورٹی رسک. یہ دیکھیں, یہ آغاز ہو رہا ہے. آغاز ہی انہوں نے کہاں سے کیا؟ اچھا, اس میں ایک اور چیز ضرور نوٹ کر لیں کہ یہ اسرائیل کا یہ مقصد یہ بھی ہے کہ جو ایران کے انہوں نے ٹکڑے کرنے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سینٹرل اتھارٹی کو آپ کمزور کرتے ہیں, اور ان کی جو ریونیو کی صلاحیت ہے اس کو آپ کم کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, تاکہ وہ پوری, جیسے بشار الاسد ہے اس کے پاس ریونیو اس کا جاتا رہا, کیونکہ آئل جو تھا وہ نارتھ میں تھا, جہاں پر یہ آ کر سارا ایس ڈی ایف اور امریکہ آ کر بیٹھ گیا تھا. تو یہاں پر چونکہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو ایران کا جہاں سے ریونیو آتا ہے, یعنی کہ ان کے انرجی سے, ان کو وہ ختم کر رہے ہیں. یہ اس کا تعلق جنگ سے نہیں ہے, یہ کوئی ریئل وار نہیں ہے. تو یہ یعنی کہ ان کی جو ریونیو کی صلاحیت ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. اور یہ پہلا اکنامک جو انٹرسٹ ہے, اکنامک جو سیکٹر ہے, اس کو پہلی بار نشانہ بنایا گیا. اور جو کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر نشانہ بنایا ہے, دیٹ مینس کہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس کو ہٹ کیا. حالانکہ ایران وارن بھی کر رہا تھا کہ ہم اس کا جواب جو وہ کیا دیں گے. تو ایک ریجنل انرجی وار جو وہ شروع ہو گئی ہے. سو فرسٹ ٹائم اکنامک انفراسٹرکچر جب وہ ہیز بین بامڈ. اب ایران کے پاس ریجن میں وہ نشانہ بنائے گا, یا آذربائیجان سے اسرائیل کی جو پائپ لائن ہے اس کو نشانہ بنائے گا, کیا کرے گا یہ بہرحال جب وہ دیکھنا ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اٹ سیمز کہ ٹرمپ ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ دا ریجن. یہ اب اینالسٹ جب وہ بات کر رہے ہیں, اب یہ اسرائیل کی یہ والا اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جو انٹرنل سیکورٹی ہے یہ کمزور پڑ گئی ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے مظاہرے شروع ہو جائیں.
کیونکہ یہ پولیس پر حملے کر رہے ہیں, انٹرنل جو سیکورٹی سسٹم ہے اس پر حملے کر رہے ہیں, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اندر سے کمزور پڑ گیا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مظاہرے دوبارہ سے شروع ہو جائیں. ایک ڈی سٹیبلائز ایران, کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے؟ کیا یہ ترکی کے حق میں ہے؟ کیا یہ سعودی عربیہ اور قطر کے حق میں ہے؟ ڈی سٹیبلائز ایران کیا یورپ کے حق میں ہے؟ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ یہ ان تمام ممالک کو سوچنا چاہیے جن کے حق میں ایک ڈی سٹیبلائز ایران نہیں ہے. اور یہ اب ٹرمپ کہہ رہا ہے ایران کی کیپیبلٹیز کو ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں, اور یہ پش کرے گا نان ریسپونسو الائز کو ٹو ایکٹ سیریسلی اینڈ سوئفٹلی. جنگ میں ڈریگ ہو جائیں گے یہ سارے مالک, ٹرمپ کہہ رہا ہے. تو اب جو نہیں آئے ان کو ٹرمپ جو جنگ میں باقاعدہ ڈریگ کر رہا ہے, کچھ ایسا کر کے. رشیا نے وارن کیا ہے کہ میجر نیوکلیر ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے ایران کی اس جنگ سے جو اسرائیل حملے کر رہا ہے, کیونکہ 200 میٹر قریب بشیر نیوکلیر پلانٹ سے صرف پروجیکٹائل آ کر گرا ہے. تو ظاہر یہ ایک وارننگ ہے اور اگلا حملہ براہ راست ہوگا. اور رشیا نے کہا ہے کہ ہم رول آؤٹ نہیں کر رہے کہ ایک اور حملہ بشیر نیوکلیر پلانٹ پر ہونے جا رہا ہے. possibility of another strike occurring cannot be ruled out. یہ ویانا سے رشیا, ویانا میں چونکہ یہ سارا آئی ہے اور تو رشیا کا وہاں سے اسٹیٹمنٹ جب جاری ہوا ہے, انہوں نے کہا فوری طور پر ایران پہ یہ حملے جب روکے جائیں, انرجی اور جو نیوکلیر انفراسٹرکچر ہے اس پر یہ حملے روکے جائیں. اور ایران نے کہا ہے کہ ہم دشمن کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنائیں گے. یہ جو ہمارے پر اٹیک ہوا ہے اس کا جواب ہم دیں گے, اور انرجی کے اوپر دیں گے. تو اب میڈیٹرینین سی میں جو گیس فیلڈز ہیں, جو ہائفا کے ریفائنریز ہیں, جو آذربائیجان سے اسرائیل کی طرف پائپ لائن ہے, کچھ بھی اب نشانہ بنے گا, اور یہ خطرناک ہے, یہ تباہ کن ہے. So we will use the more weapons that has never been used before. وہ ویپن جو اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئے. اور علی لہریجانی کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ I see the victory has become clear than ever before. اتنا قریب فتح آ گئی ہے کہ شاید اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. تو وہ بھی فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں. 192 کیجویلٹیز پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوئی ہیں, اسرائیلی ہیلتھ منسٹری بتا رہی ہے. اور اگلی بات بھی سن لیں, امریکہ نے دنیا میں اپنی ایمبیسیز کو ہائی الرٹ کر دیا. ایران وار فورسز US ایمبیسیز انٹو ایمرجنسی سیکورٹی پوسچر ورلڈ وائڈ. صرف ریجن کے اندر نہیں, امریکہ نے پوری دنیا میں اپنی ایمبیسیز کو ہائی الرٹ پر کر دیا. یہ امریکہ جنگ لڑ رہا ہے, اپنے آپ کے مفادات کا سب سے زیادہ نقصان کر رہا ہے اور اپنے اتحادیوں کا بھی کر رہا ہے. تو ہینری کسنجر نے لکھا تھا کہ دشمنی بھی ہماری بری لیکن دوستی تو اور بری. تو یہ دوست ممالک ہیں, ان کے ساتھ یہ امریکہ کر رہا ہے. اور سارے امریکہ کے لیے اس جنگ میں پہلے دن سے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں حاصل وہ کرے گا. اور باقاعدہ اس کا ڈکلائن, اب یہ تو اپنے ڈکلائن کے راستے ہیں جس پر یہ مہر ثبت کرتا چلا جا رہا ہے. ایسے امپائر کھڑا ہوگا تو امریکہ کی کریڈیبلٹی بالکل فارغ سے فارغ ہوتی چلی جا رہی ہے ایوری ڈے. اور کیوبا کے صدر نے کہا ہے کہ یہ جو امریکہ مجھے روز دھمکیاں ہمیں دے رہا ہے کیوبا کو اوور تھرو کرنے کا, گورنمنٹ کو, US threatening to overthrow Cuba's constitutional order, یہ ہمیں نامنظور ہے. تو یہ جناب علی اس وقت خطرناک صورتحال جب وہ پیدا ہو گئی ہے. ایکویشن یہ تھی کہ ایران نے ریجن میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا ہے, جس سے ریجن کے پر پریشر آئے گا, ریجن امریکہ کو پریشرائز کرے گا اور امریکہ اسرائیل کو پریشرائز کرے گا اور خود بھی پریشرائز ہوگا. لیکن یہاں پر تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے اس کو نہ امریکی مفادات کا فکر ہے, نہ ہی گلف کے مفادات کا فکر ہے, نہ یورپینز کے مفادات کا فکر ہے, نہ ہی دنیا کے امن کی کوئی فکر ہے, نہ ہی دنیا کی انرجی کی کوئی فکر ہے. تو یہ اب اس شخص کے بارے میں خود امریکنز بھی دیکھیں اور کانگریس بھی دیکھیں. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. حاضر ہوگا کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.